نصیب نہیں ہوتا، اللہ کی عبادت کرنا ہمیں نصیب نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہمارا رشتہ اللہ سے کمزور ہے۔ حقیقت ہے نا ایسا ہی، ہم بیمار ہو گئے تو ڈاکٹروں کی تلاش میں، حالات آ گئے تو دنیا داروں کے پیچھے، کوئی مسائل کھڑے ہو گئے سیاست دانوں کے پیچھے بھاگتے، لیکن اللہ کی طرف کبھی نہیں۔ جب بھی مسئلے آتے مدینہ منورہ میں تو فوراً جو ہے صحابہ مسجد میں جمع ہو جاتے، جو بھی مسئلہ آتا مسجد میں آ جاتے، جب بھی کوئی مسئلہ آتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہو جاتے۔ اللہ کی طرف تو میرے محترم دوستو ضرور نماز جو ہے آدمی اہتمام سے پڑھنے کی ضرورت، سیکھ کر پڑھو۔ اگر سیکھ کے بغیر نماز پڑھیں گے، غلط پڑھیں گے، حدیث میں آتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز جاتے ہوئے بددعا دے کر جاتی ہے، اللہ اس کو ایسے ہی خراب و برباد کرنا جیسے اس نے مجھے خراب کیا۔ نماز بددعا دے گی تو بتاؤ ایمانداری سے ہماری زندگی اچھی ہوگی؟ اور نماز سیکھنا پڑے گا، کس سے سیکھیں گے؟ ہم نہیں سیکھیں گے، نہیں عالموں سے سیکھیں گے، جو نماز پڑھتے پڑھاتے ہیں، سیکھتے سکھاتے ہیں، ان کے پاس جا کر ادب سے سیکھیں گے۔ اور جو بھی مسئلہ ہو دین کا ان سے پوچھو، ان سے سیکھو، کوئی بات کھٹکے دل میں تو علماء سے پوچھو، اپنے علاقے میں علماء کے پاس جاؤ، ایسا نہیں کہ فون پر پوچھ لو، جاؤ ادب سے۔ جس عالم کو آپ بڑا سمجھتے ہیں، جس مفتی کو آپ صحیح سمجھتے ہیں، اس کی زندگی میں تقویٰ آپ کو سمجھ میں آتا ہے، عمل آپ کو سمجھ میں آتا ہے، جاؤ اس کے پاس، حضرت آپ سے مسئلہ پوچھنا ہے تو آپ پوچھیں گے، ان کا علم تازہ ہوگا، اور ان کا علم سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا، ان کو بھی فائدہ ہوگا۔ عالم مت بن جاؤ اور بہت بڑے تو ثابت نہیں، آپ کے دین کی جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ سیکھنا فرض ہے۔ جیسے نماز فرض ہے تو نماز سیکھنا فرض ہے، روزہ فرض ہے، روزے کے مسائل سیکھنا فرض ہے، حج فرض ہو رہا ہے کسی پر، حج کی ساری چیزیں سیکھ کر جانا فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، جو مالدار ہے زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا فرض ہے، تجارت کو ایک مسلمان کر رہا ہے، تجارت میں صحیح غلط کو معلوم کرنا، بہت ساری بات ہو رہا تھا، وہ ملک الموت کا تھا کہ وہ نظر آ گئے، ان کے سامنے آ گئے، تو آج تیار ہوں میں کہ آپ دیر کر کے آ گئے، دونوں ہم چلتے ہیں، تو خوشی خوشی مسکراتے ہوئے دنیا کو۔ جب آدمی تیاری کر کے رہتا ہے، تیار رہتا ہے، تو راستے میں آئے، موت گھر میں آئے، مسجد میں آئے، وہ تیار۔ لیکن تیاری نہیں کیا ہوا ہے، دنیا کی غفلت میں، عیش و عشرت میں، دنیا کی لذتوں میں، گناہوں میں پھنسا ہوا ہے، اللہ کی نافرمانیوں میں پھنسا ہوا ہے، موت کا جھٹکا لگتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھتا تھا کہ زندگی اور ہے، اور کچھ دن جو ہے عیش عشرت کرنے، مزے اڑانے، پھر جائیں گے، تو وہ اس وقت کی کیفیت اللہ بیان کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بندہ اس کو تمنا کرتا ہے جو آخرت کی تیاری کیا ہوا ہے، آخرت کو بھولا ہوا ہے، ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے میرے پروردگار مجھے تھوڑی سی مہلت اور کیوں نہ دے، تھوڑی اور مہلت دے، فاصدق واکن من الصالحین، میں صدقہ خیرات کر دیتا ہوں۔ صدقے کی تشریح میں کسی محدث نے لکھا ہے کہ ہر خیر کے کام کو، ہر معروف کو صدقہ کہتے ہیں، ہر معروف کو صدقہ کہتے ہیں، ہر نیکی کو صدقہ کہتے ہیں۔ تو میرے محترم دوست بزرگ ہو تو آدمی تمنا کرے گا، اے میرے رب مجھے تھوڑی مہلت اور دے دیتا تو میں کچھ نیکی کے کام کر لیتا، کچھ صدقہ خیرات کر لیتا، اس آخرت کے لیے تیاری کر لیتا، لیکن مہلت نہیں ملنے والی، مہلت نہیں ملنے والی، ایک سیکنڈ کی بھی نہیں ملنے والی، ایک قدم کی بھی نہیں ملنے والی۔ تو دوستو یہ جو ہمارے اجتماعات ہوتے ہیں، یہ ہمارے جوڑ ہوتے ہیں، ہماری چھوٹی بڑی دینی مجلسیں ہوتی ہیں، یہ سب ہمیں اپنی آخرت یاد دلانے کے لیے ہیں، ہمارے اللہ کو یاد دلانے کے لیے ہیں، ہم اللہ کو بھولا نہیں ہیں۔ ہم نبی آ کے بندوں کو اللہ یاد دلاتے تھے، کہتے تھے یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اسی کے لیے تم پیدا کیے گئے ہو، اسی کے لیے دنیا میں بھیجے گئے ہو۔ ہر نبی کی یہی دعوت تھی، ہر نبی آ کے یہی یاد دلاتے تھے کہ تم کو دنیا میں اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، لیکن تم اللہ کو بھلا دیے ہو۔ جیسے خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں
انسانوں اور جنوں کے پیدائش کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا ہے مگر میری عبادت کو. یعنی اللہ تعالیٰ حسد کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت بھی نہیں کرنا ہے, اللہ کی عبادت ہی کرنا ہے. کہ یہ بھی کریں گے وہ بھی کریں گے نہیں, ہماری زندگی کا مقصد ایک ہی ہے, وہ اللہ کی عبادت کرنا ہے. اللہ فرماتا ہے مَا أُرِيدُ مِنكُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ کہ میں تم کو روزی کمانا نہیں چاہتا کہ تم روزی کماؤ اور کما کر کسی کو کھلاؤ, یہ بھی نہیں چاہتا. کیوں کہ اللہ تعالیٰ ہے رزاق ہے, اللہ و رزاق ذو القوة المتین, کہ اللہ ہی رزاق ہے, روزی وہی دیتا ہے. تم کماؤ تو دے گا, تم نہ کماؤ تو بھی دے گا. ایک آدمی کی عمر 60 سال کی ہے, 70 سال کی, 20-25 سال ماں باپ پالتے ہیں اور بڑا ہو جاتا ہے, معذور ہو جاتا ہے 55-60 سال کو, تو پھر جو ہے دوسرے پالتے ہیں, دوسروں میں جو ہے. تو درمیان کے جو جوانی کا زمانہ ہے 20-25 سال کا, وہ سمجھتا ہے کہ میں پال رہا ہوں, میں کر رہا ہوں. بھائی اگر تو کرنے والا ہوتا تو بچپن میں کیوں نہیں کیا, ماں کے پیٹ میں کیوں نہیں کیا؟ جب تجھے کچھ نہیں پتا تھا تو جب اللہ نے تیرا انعام فرمایا کھانے پینے کا, دودھ کا, دل صحت کا, اب تھوڑا سا اللہ نے کیا صلاحیت طاقت دی ہے تو اب اس اللہ کو بھلا دو اور سمجھ رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہوں, نہیں کر رہا ہوں. دوستو دنیا میں جو بھی کام ہو رہا ہے وہ اللہ کر رہا ہے. اب ہمیں حرکت کا حکم ہے, ہمیں کام کرنے کا حکم ہے دنیا میں. یہ حکم اس لیے نہیں کہ ہمیں روزی کمانا ہے, یہ حکم اس لیے ہے کہ ہمیں امتحان دینا, ہمیں امتحان دینا ہے. کیا امتحان کہ اللہ نے ہمیں جو کام دیے ہیں یہ کام ہم صحیح کرتے ہیں یا غلط کرتے ہیں, یہی امتحان. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ فرما رہا ہے کہ جس نے موت کو اور زندگی کو پیدا کیا. دیکھو عجیب, قرآن میں کوئی لفظ جو ہے ظاہر استعمال نہیں ہوتا. ہمارے ذہنوں میں بات ہے کہ آدمی پہلے پیدا ہوتا ہے بعد مرتا ہے نا, پہلے زندہ ہے, پہلے پیدا ہوگا تو نہ ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس آیت کا آغاز پہلے موت نے کیا ہے, زندگی کو بعد میں کیا. الذی خلق الموت, جس نے موت کو پیدا کیا, والحیات اور زندگی کو پیدا کیا. کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ تمہارا امتحان لیں کہ تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے. تو علماء نے لکھا ہے کہ موت کو اللہ نے پہلے زندگی سے لے کیا ہے, اصل جو زندگی ہے وہ موت کے بعد ہے. موت سے پہلے کی جو زندگی ہے وہ موت کی تیاری کی ہے, اصل جو زندگی ہے وہ موت کی بات کی ہے. جہاں لاکھوں ہزاروں سال کرنا ہے, وہاں سے کبھی واپس نہیں آنا ہے, کہیں منتقل نہیں ہونا ہے, کہیں جگہ نہیں بدلنا ہے, کہیں جو ہے آدمی ٹرانسفر نہیں ہوگا, تبادلہ نہیں کرے گا, بدلے گا نہیں. دنیا میں بدلتے رہتے ہیں. گاؤں میں پیدا ہوئے, شہر کو آ گئے, شہر میں رہے, بڑے شہر کو چلے گئے, ہندوستان میں رہے, اچھا نہیں لگا, دوسرے ملکوں میں چلے گئے. کہ وہاں کریں گے پر آپ کہاں بھی جائیں گے, 60-70 سال ہی ہے, پھر وہاں سے چلے جانا. آپ یہاں سے جاؤ آخرت کی طرف, یوروپ کو جا کر جاؤ, آسٹریلیا کو جا کر جاؤ, امریکہ کو جا کر جاؤ, پر جانا وہی ہے, منزل وہی ہے, جانا وہی ہے. وہاں کی تیاری آپ سیمت پور میں رہ کر کر لو, کولا میں رہ کر کر لو, مالور میں رہ کر کر لو, تو تیاری ہے. امریکہ جا کر کرو, یوروپ جا کر کرو, آسٹریلیا جا کر کرو, تیاری ہے. اگر کیے بغیر آپ امریکہ سے بھی جائیں گے, افسوس کرتے ہوئے ناکامی نامرادی کو لے کر جائیں گے. یوروپ سے وہیں سے جائیں گے. اگر کوئی آدمی عرب کو بھی جائے, مکہ مکرمہ کو جائے, مدینہ منورہ کو جائے, لیکن وہاں بھی اللہ کو بھول جائے, وہاں سے بھی وہ نامراد جائے گا. جانا تو نہیں ہے اللہ کے پاس, بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے. تو میرے محترم دوستو, ہمیں جو ہے اس دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے تو ہمیں کرنا کیا ہے. تو اصل دین ہماری زندگی میں لانا, اس کے لیے محنت کرنا, اسی کا نام ایمان ہے. اللہ کو ماننا اور اللہ کے سارے احکامات کو مان کر اس پر عمل کرنا. عمل کیے بغیر کوئی حیثیت نہیں ماننا.
آدمی جب مانگتا ہے تو کرتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ آدمی کسی چیز کو مانے اور نہ کرے. جب کسی چیز کو آدمی ہم سمجھتا ہے تو اس کے کرتا ہے. جیسے آپ نے سمجھا کہ بھئی بچے کو اچھا پڑھانا چاہیے اور اچھا پڑھانے کے لیے کوشش کرنا، تو اچھا پڑھانے کے لیے آپ آغاز کرتے ہیں. ڈاکٹر بنائیں گے آپ 15 سال بعد، 20 سال بعد، انجینئر بنائیں گے 10-15 سال بعد. لیکن آپ نے کوشش ابھی سے کرتے. آپ کے بچے کو بچی کو لے جا کر گھر کے پاس میں اسکول ہے گورنمنٹ، سب فری، سب بچت، کچھ بھی خرچہ نہیں. کھانا بھی وہی دیں گے، یونیفارم بھی وہی دیں گے، کتابیں بھی وہی دیں گے. اور پڑھانے والے ٹیچر بھی اچھے ہیں. ایسا نہیں کہ جو انگنواڑی ٹیچروں کو گورنمنٹ میں اپارٹ کر کے لاکھوں لاکھوں تنخواہ دیتی ہو، وہ ٹیچرز بھی اچھے ہیں. لیکن آپ وہاں نہیں بھیجتے، آپ دور بھی اسکول میں جا کے ڈالتے ہیں. اس کے لیے ویان کا انتظام کرتے ہیں. وہ اسکول میں جتنے شرائط ہیں سب مانتے ہیں، کسی ایک شرط کو بھی انکار نہیں. بہت سارے مسلمان دنیا میں والی بات کیا اللہ کو بندہ بھول جاتا ہے تو اپنی بیٹیوں کو اچھی اسکول میں پڑھانے کے جنون میں اسکرٹ اور بے پردہ بھیجنے کے لیے تیار ہے کہ پڑھ لے بچے اچھے ہو. اللہ کو، اللہ کے قانون کو توڑ کر اچھے ہو جائیں گے مسلمان. دنیا والے تو ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے، لیکن ایمان والا اللہ کے حکم کو توڑ کر اچھا نہیں بنے. لیکن اللہ کو بھولا دیا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اسی اسکول میں پڑھیں گے تو ہمارا کام. بات ہو جائے کہ جو ہے بیٹے کی دور دور میں اسکول میں ڈال دیتے ہیں، ریسیڈنشیل اسکول، وہیں رہنا، وہیں کھانا پینا. سالانہ کتنا خرچہ بھائی؟ 2 لاکھ 3 لاکھ 2.5 لاکھ ایک ایک بچے کو، ایک ایک بچے کو. یہ محنت کر رہے ہیں ماں باپ، بچے بھی کر رہے ہیں. حالانکہ نتیجہ نکلے تو بعد میں 10 سال بعد، 15 سال بعد، اور گارنٹی نہیں ہے نکلے گا کہ پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا اور آندہ میں چلا جائے گا یہ نہیں پتا. کتنے بچے پڑھتے پڑھتے چلے جاتے ہیں، جاتے نہیں جاتے، گھومنے گئے چھٹوں میں وہیں سے چلے. ایک بچہ تھا وہی چلا گیا، ایک بچی بھی چلی گئی. تو یہ دنیا ایسی ہے، چل چلاؤ کی جگہ جانا ہے. بچے جائیں گے، ماں باپ بھی جائیں گے. کبھی ماں باپ پہلے چلے جاتے ہیں، بچے پیچھے جاتے ہیں. یہ عام طور پر ترتیب ہے، لیکن اللہ بے ترتیب بھی بلا لیتے ہیں. کبھی بچوں کو پہلے بلا لیتے ہیں، ماں باپ کو بعد میں بلاتے ہیں. یہ دکھانے کے لیے کہ اس دنیا میں غفلت سے نہ رہو. یہ نہ سمجھو کہ ہم جوان ہیں تو نہیں جائیں گے، ہم جو ہے ابھی دنیا میں چھوٹی عمر والے ہیں تو نہیں جائیں گے. تو اللہ بتاتے ہیں کہ جو عمر ہو جائے ہو ہم چاہیں گے تو بلا لیں. بچوں کو بھی بلا لیتے ہیں. ابھی پیدا ہوا کیا ہو، ابھی 8 دن ہوئے 10 دن ہوئے بچہ، چھوٹا بچہ اللہ نے پیدا کیا بلا لیا. جوان ہوا تو بلا لیا، شادی کے دن بلا لیا، شادی تاریخ بلا لیا، شادی ہوئے 2-4 ہفتے ہوئے بلا لیا. بھائی یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں، جانے کی جگہ ہے. یہاں آدمی جانے کی تیاری کر کے رہے تو یہ عقل مند ہے. اگر دنیا میں جانے کی تیاری نہ کرے، رہنے کی تیاری کرے، یہ بڑا بے وقوف ہے، یہ بڑا نادان، یہ بڑا نادان. یہ جو ہے گورنمنٹ کی جگہ پر جا کر گھر بنا لیا اور لاکھوں روپے خرچہ کر دیا. سمجھے کہ گھر بنانے میں آؤں گا تو گورنمنٹ کا ایک آرڈر آئے گا تو ماشاءاللہ بلڈوزروں کا جو ہے دور چل رہا ہے ہندوستان میں. 1 گھنٹے میں جو ہے آپ کی پوری بلڈنگ جو ہے زمین بوجھ ہو جائے گی، پھیر ہو جائے گی. کیوں ہو گئی نہیں کہ آپ نے غلط جگہ زمین جو ہے عمارت بنائی، دوسروں کی جگہ پر بنائی. تو ایسے دنیا میں جان مال لگانا یہ غلط جگہ ہے. جتنی ضرورت ہے اتنا لگا. ضرورت سے زیادہ آپ دنیا میں لگا دیں گے تو آخرت میں خالی ہاتھ جائیں گے. اس لیے کہ یہ جان اور یہ مال یہ وقت اللہ ہمیں آخرت بنانے کے لیے دیا ہے. ہم دنیا میں لگاتے رہیں گے، آخرت کب بنائیں؟ تو آخرت بنانا تو دنیا کو تھوڑا کم کریں گے تبھی بنے گی. ایک آدمی کے پاس 24 گھنٹے ہیں، 8 گھنٹے ڈیوٹی کرے، 8 گھنٹے آرام کرے، 2-4 گھنٹے جو ہے اپنی ضرورتوں کو پورا کرے، 2-4 گھنٹے دین کا کام کرے، نماز پڑھے، عبادت کرے، ذکر کرے، تلاوت کرے، محنت کرے. اب ایک آدمی 8 گھنٹے کے بجائے 12 گھنٹے 14 گھنٹے ڈیوٹی دنیا کی کرے گا تو پھر وہ آخرت کے لیے کیا کرے گا؟ نماز کو بھی فرصت نہیں اس کے پاس، قرآن سیکھنے کو بھی فرصت نہیں، پڑھنے کو بھی فرصت نہیں. فرصت نہیں وہ سمجھتا ہے کہ دنیا کمانا یہی بڑا کام ہے. تو اس لیے دوستوں جو وقت ہمارے پاس ہے اسی وقت کو بچا کر آخرت کو بنانا ہے. نمازوں کو جو ہے نماز پڑھنا، نمازوں کا اہتمام کرنا. نماز دیکھو نماز جو ہے نا یہ دنیا کی چیز. مسلمان کے لیے سب سے اہم جو دین ہے وہ دین کی نشانی نماز.
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور اپنے چھوٹے بچے کو لے جا کر کعبے کے پڑوس میں چھوڑ آئے اللہ کے حکم سے. جب چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے تو انہوں نے اللہ سے دعا کی. تو کیا دعا کی؟ چھوٹا بچہ ہے، ایک ماں ہے اس کے ساتھ، کوئی ان کی کوئی قوم نہیں ہے، کوئی آبادی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، لیکن وہ اپنی آئندہ کی نسل کے لیے دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اے اللہ، میں نے میری ذریت کو، میری آل اولاد کو ایک ایسی وادی میں بسایا ہے جو غیر ذی زرع ہے، یعنی کاشتکاری نہیں ہوتی، وہاں کوئی پھرتا نہیں ہے، اگتا نہیں، تو ایسی پتھریلی زمین ہے مکہ مکرمہ آپ کی. عند بیتک المحرم، تیرے معزز محترم گھر کے پاس میں نے ان کو کیوں بسایا ہے، کیوں چھوڑا. تو دوستو اس پر غور کرنے کی بات ہے. ہم دنیا میں معمولی بچوں سے رہتا ہوں امیدیں رکھتے ہیں، اور یہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں ربنا لیقیموا الصلاۃ. اے میرے رب، اے ہمارے رب، میں میرے بچوں کو یہاں اس لیے بسایا ہے تاکہ وہ نماز قائم کریں. اور آج نماز قائم کرنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا. دیندار بھی نماز میں سستی کرتے ہیں. صبح میں جب وہ کوئی کام پورا کریں گے صحیح تبھی وہ کام سمجھا جائے. لاپرواہی سے کریں گے، سستی سے کریں گے، وہ کام نہیں سمجھا جائے. مثال کے طور پر ایک بچہ اسکول کو جا رہا ہے، اسکول کی فیس بھی بھر رہا ہے، اسکول میں حاضری بھی دے رہا ہے، لیکن کبھی جاتا ہے کبھی نہیں جاتا ہے، کسی کلاس میں پڑھتا ہے کسی کلاس میں نہیں پڑھتا ہے. امتحان آتا ہے تو نتیجے میں ناکام ہوتا ہے. سال بھر وہ اسکول گیا ہے، اسکول کے سارے کام کیا ہے، اسکول کی فیس بھی بھرا ہے، اسکول کا یونیفارم بھی اس نے جو ہے خرید رکھا، پہن رہا تھا، لیکن صرف اس وجہ سے وہ ناکام ہو گیا کہ اس نے اسکول کے کام میں سستی کی. اس کے علاوہ سب کرتا تھا، فیس بھی دے رہا تھا، کلاس کو بھی جا رہا تھا، اسکول میں حاضری بھی تھی، لیکن سستی کرنے کی وجہ سے ناکام. ایسے ہی دین میں مسلمان ناکام ہوگا نماز میں سستی کرے گا، نماز میں سستی کرے گا، نماز پڑھ کر بھی ناکام ہوگا. اب سستی کس کا نام ہے؟ ہمارے حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہ بار بار فرماتے ہیں قرآنوں کے مجمع میں ملک کے پورا ملک ہوتا ہے تو اس میں کہتے ہیں سستی یہ ہے کہ نماز جیسی پڑھ سکتا ہے ویسی پڑھ نہیں آتی. کیا مطلب؟ تکبیر اولی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے، لیکن تکبیر چھوڑ کے باتوں میں بیٹھ کر یہاں اقامت شروع ہوئی وہاں وضو کرنے گا، یہاں اقامت شروع ہوئی وہاں وضو کرنے گا، تکبیر اولی چھوڑ گئی. جماعت کے ساتھ پڑھ سکتا ہے، جماعت چھوڑ کے پڑھ رہا ہے، یہ سستی ہے. مسجد میں آ کے پڑھ سکتا ہے، مسجد چھوڑ کے پڑھ رہا ہے، تو یہ سستی ہے. یعنی آدمی کے پاس اللہ کی عبادت کی اہمیت قدر نہیں ہے. جب دنیا کا کام کرتے ہیں تو بڑے اہتمام سے کرتے ہیں. دنیا میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں جلدی چلے جائیں گے، فلاں کام ہے، فلاں نے بلایا ہے، فلاں نے دعوت کی ہے. جب وہ بلایا 10 بجے 9 بجے چلے جاتے ہیں، روز بلایا ہے، خاص رشتے دار ہے، خاندانی مسئلہ ہے، تو آدمی بہت اہتمام سے جاتا ہے اور پوری تیاری کے ساتھ جاتا ہے، بیفور ٹائم جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ اہم کام ہے. اگر میں نماز اہم ہوگا تو آخر میں جائے گا، چلو بھی دعوت ہی تو کھانا ہے، جلدی جا کے کیا کرنا، 3:30 4 تک چلتے رہتے ہیں دعوت، تو جا کے تھوڑا منہ دکھائی آ جائیں گے. تو جس کی اہمیت کم ہوتی ہے اس کے ساتھ ایسا کرتے ہیں. جس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے تو وہ کھانے نہیں جاتا بلکہ خدمت کرتا ہے جا کے، کہ وہ میرا خاص آدمی ہے، اس کے کچھ کام آ جاؤں، اس کی کوئی مدد کروں، وہ اکیلا. دوستو ہم کو اللہ بلا رہا ہے مسجد میں، ہم مسجد میں چپ نہیں آ رہے ہیں، اللہ بلا رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ. اے میرے بندو آؤ، اے میرے بندے آؤ، نماز کی طرف آؤ. اور نماز کو آئیں گے تو خالی ہاتھ نہیں جائیں گے، ہم خالی نہیں بھیجیں گے. تو اللہ کہہ رہا ہے حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، کہ آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. علماء کہتے ہیں کہ فلاح کہتے ہیں دنیا آخرت کی ساری کامیابیوں کو فلاح کہتے ہیں، یعنی دنیا کی بھلائیاں بھی اس میں شامل ہیں، آخرت کی بھلائیاں. تو نماز دوستو بہت اہم ہے مسلمان کے لیے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے سب سے بڑا اعزاز ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ معراج کو بلایا. آپ کو اللہ نے معراج پر ہوا، اور کس وقت بلایا؟
جب دنیا نے آپ کو ٹھکرا دیا، دنیا میں آپ کے لیے کہیں جگہ نہیں تھی، مکے والوں نے آپ کو دھکار دیا تھا، طائف والوں نے آپ کو اپنے شہر سے نکال دیا تھا بڑے بے عزت کر کے اور بہت ستا کر اور بہت تکلیفیں دے کر، تو اس کے بعد اللہ نے آپ کو معراج کیا، یہ بتانے کے لیے کہ میرے نبی میرے نبی آپ کو غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ دنیا آپ کی عزت نہ کرے، یہ آپ کو نہ جانے نہ پہچانے کوئی بات نہیں، لیکن میں تمہارا رب تم کو جانتا ہوں، تمہارا اعزاز و اکرام کرتا ہوں۔ تو اللہ نے جبرائیل کو بھیج کر، سواری بھیج کر مکہ مکرمہ سے بیت المقدس بلاتے ہیں۔ بیت المقدس میں سارے انبیاء کو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جمع فرماتے ہیں اور ان کی امامت کرواتے ہیں۔ اگر دنیا میں اللہ کی عبادت میں نماز کے علاوہ کوئی اور عمل ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہمارے نبی سے وہ کام دیتے، لیکن سارے نبیوں کو ہمارے نبی نے نماز پڑھائی، بیت المقدس میں نماز پڑھائی، پھر وہاں سے اللہ نے آگے معراج پر بلایا، جبرائیل علیہ السلام ساتھ گئے، ساتوں آسمانوں کا دورہ کرتے ہوئے، جنت و جہنم کو دیکھتے ہوئے، پھر آگے اللہ تعالیٰ کے عرش کے پاس، اللہ کے عرش پہ چلے گئے جہاں جبرائیل نہیں جا سکے، تنہا گئے، اللہ سے ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی، تو واپس آتے آتے بڑے جو ہے چھوٹوں کو ہدیے دیتے ہیں۔ تو ہمارے اللہ نے ہمارے نبی کو ہدیے میں کیا دیا؟ ہم سب کو پتا ہے کہ 50 نمازیں دے کر بھیجی۔ تو موسیٰ علیہ السلام بڑے خیرخواہ تھے، موسیٰ علیہ السلام کا مزاج میں خیرخواہ ہے، وہ دوسروں کا بڑا فکر کرتے، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام آپ کے آبا و اجداد میں سے ہیں اور دوسرے بہت سارے نبی ہیں، کسی نے کچھ نہیں کہا، سب خاموش ہو گئے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا راستے میں مل کر کہ بھئی کیا لائے اللہ کی طرف سے؟ اللہ کیا دیا؟ کہا کہ 50 نمازیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کی 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتے، تو اتنا احسان ہے ہم پر موسیٰ علیہ السلام، حالانکہ ہم ان کی امت نہیں۔ تو کہا کہ آپ چاہتے بڑا کم کرتے، وہ کم کرا کے آئے، 5 کرتے کرتے 5 کو آئے، ہم کرتی کہ ساری زمین کو ہمارے لیے اللہ نے مسجد بنا، تو آپ زمین کے کسی خطے میں نماز پڑھ لو، کسی جگہ پڑھ لو، نماز ہو جائے۔ پانی وضو کے لیے اللہ نے دیا، کہا کہ پانی نہیں تو زمین کو میں نے مٹی کو پاک کر دیا، تیمم کر کے پڑھ لو، وضو کو پانی نہیں تو بھی تیمم کر لو، وضو کو پانی نہیں تو تیمم۔ نماز دے گا، اور نماز کا اہتمام صحابہ کتنا کرتے تھے، ایسے کرتے تھے، جنگ کے میدان میں، سفر میں، حضر میں، کسی وقت کسی حال میں کوئی مسلمان نماز نہیں، یہاں تک کہ مدینے میں منافق تھے جو کافروں سے بھی بدتر تھے، اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی میں، وہ بھی نماز نہیں چھوڑتے تھے، صرف دکھانے کے لیے کہ مسلمان پہچانا جاتا ہے نماز سے، اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ نماز ہے۔ اللہ رسول کے تعلق سے ہمیں کوئی گمان نہیں، شک ہے نہیں، لیکن ہمارے اندر سستی ہے جس کی وجہ سے ہم نماز کو سستی کرتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، ضرور نماز کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے تو دنیا کا سارا خیر بھی ملے گا آخرت تک۔ اور آج ہمیں دنیا میں مسئلے ہیں کہ یہ کام ہے وہ کام ہے، دنیا کی سارے مصروفیتیں ہیں، مسئلہ روزی کا ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت اتاری، وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اپنا اہل و عیال پر نماز کا حکم دیں، اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرمائے، وَأَمُرْ أَهْلَكَ، حکم فرمائیے اپنے اہل و عیال پر نماز، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے نماز نہیں پڑھتے، آپ نماز کا اہتمام تو کرتے تھے، لیکن نماز کی اہمیت بتانے کے لیے یہ نماز کتنی اہم ہے کہ ہمارے نبی تو دن رات نماز پڑھتے، زندگی کی کوئی رات ایسی نہیں گزری جس میں آپ آدھی پوری رات نہ جاگے وہ نماز پڑھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب بھی کوئی فاقہ ہوتا، کوئی تکلیف ہوتی تو آپ اپنے گھر والوں سے کہتے نماز پڑھیں، نماز پڑھو، یہ مسئلے حل ہو جائیں۔ دنیا کے جو مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، روزی روٹی کے، دوسری ضرورتوں کے، اللہ تعالیٰ جو ہے یہ مسئلے حل کر دیں گے نماز پڑھو، نماز پڑھو، اللہ سے مانگو، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جب حالات آتے ہیں تو صبر کرو اور اللہ سے مانگو، کیسے مانگو گے؟ نماز پڑھ کے مانگو، لیکن ہمیں اللہ سے مانگنا نہیں آتا، پریشانی آتی تو دنیا والوں کے پاس بھاگتے ہیں، یہاں بھاگتے ہیں، ارے اللہ تمہارے پاس ہے، اللہ ہمارے یہاں موجود ہے، ہمارے بند کمرے میں وہ سن رہا ہے،
دنیا والوں کے پاس غریب ہونے کی ضرورت نہیں، ان کے پاس رسوا ہونے کی ضرورت نہیں. اللہ کو یہاں سے پکارو بند کمرے میں. آپ کے عیبوں کو، آپ کے جو ہے پریشانیوں کو دنیا نہیں جانتی، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے. تو آپ پکاریں گے تو سنیں، لیکن ہمیں اللہ سے رشتہ نہیں ہے نا. جاتی ہے تو پھر اس کے گھر نہیں آتی. جب دوستی رہتی ہے تو روزانہ گھر جاتے ہیں، نہیں ہے تو روزانہ 4 بار فون کرتے ہیں. صبح اٹھے تو فون، شام کو گئے تو بستر پر فون، کھانے بیٹھے تو فون. دوستی ہے، دل سے تعلق ہے تو آدمی بار بار یاد کرتا ہے، بار بار اس کے گھر پہ. جب دوستی ختم ہو جاتی ہے تو اس کے دروازے پر جانا تو دور کی بات، اس کی گلی میں بھی نہیں جاتا.